من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الناس كافة صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں سلام اس آقا پر جس لاکھوں بت نے توڑ دیے دیا لوگوں کو پیغام صبح ہو دریاؤں کے رخ موڑ دیے ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما ساری کائنات دے امام خاتم الرسل پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ذرا پیار محبت نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیوں بابرکت صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں شیر دل نوجوانوں ممتا سے لبریز ماں اور بہنوں اج دی گفتگو دا عنوان انتہائی اہم عنوان ہے
گزشتہ خطبے دے اندر رب رحمان دی پہچان دسی سی کہ جدوں کوئی رب دی پہچان کر لیندا ہے تے پھر فرائض ادا کردا ہے، پھر صدقات و خیرات کردا ہے، پھر اللہ دی یاد کردا ہے۔ اور اج دا عنوان معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب دی پہچان کرے تے بندہ فرائض ادا کردے، پیغمبر دی پہچان ہوے گی تے کس طریقے نال فرض پورے کرنے نے اوندا ول آوندا ہے۔ بات نو سمجھنا، رب دی پہچان کرے تے فرائض پورے کردے تے پیغمبر دی پہچان ہووے تے فرائض ادا کرن دا ول آوندا ہے۔ اگر طریقے دے مطابق فرائض ادا نہ کیتے جان تے قابل قبول نہیں، کیونکہ رب رحمان نے یعنی اپنی پہچان واسطے ہی محبوب کائنات نو دنیا تے بھیجیا۔ رب نو کسے نہیں ویکھیا اور رب رحمان نے اپنے احکام محبوب دے ذریعے زمین تے کلے نے، اور نال دس دیتا ہے کہ تواڈے واسطے عمل دی جا، عمل دا طریقہ، او اگر عمل کرنا ہے تے محبوب خدا دے طریقے تے عمل کرنا ہے۔ دوسرے لفظاں دے اندر اینو ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول آکھیا جاندا ہے، اینو ہی اللہ نال محبت اور اون دے رسول نال محبت کیا جاندا ہے۔ میں ذرا عنوان دی وضاحت اس واسطے کر رہا تاکہ اینڈ تے جا کے پتہ لگے کہ کیا ساڈے آن والے محسن نے، ساڈے خطیب نے کیا عنوان دے مطابق کوئی گل بھی سنائی ہے کہ اوویں ہی گلاں کر کے چلا گیا، تاکہ آمن دا مل پہ جائے۔ کیونکہ کئی ساتھی جمعے والے دن بلکہ رمضان دے جمعہ دے اندر ہی اللہ توفیق دیندا ہے، اگے پیچھے سستی ہو جاندی ہے۔ میں مالک کولوں دعا کرنا اللہ میرا تے تہاڈا آنا قبول فرمائے، اور اسی طرح ہی ایک دوجے نال محبت تے پیار نو قائم رکھے، اور اے پیار ساڈا جنت دا سبب بنا دے۔ اس واسطے پیغمبر دی پہچان، کیونکہ اگر کوئی بچہ اپنے والد دی پہچان نہیں کرتا، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد دی پہچان نہیں کرتا، اگر کوئی چھوٹا اپنے تو وڈے دی پہچان نہیں کرتا، اگر کوئی مریض اپنے ڈاکٹر دی پہچان نہیں کرتا، اگر کوئی مبتدی اپنے امام دی پہچان نہیں کرتا، عرف دے اندر کیا جاندا ہے کہ اے شاگرد استاد دا فرما بردار نہیں، اے بچہ اپنے والدین دا تابع دار نہیں، اور اے مقتدی اپنے امام دا اے فرما بردار اور ان دی گل منن والا نہیں۔ اگر اے سارے اینا چیزاں نو شاگرد اپنے استاد دی قدر کرتا ہے،
بچہ اپنے والدین دی قدر کرتا ہے، سمجھو کہ اونا نے اونا دی قدر نو پہچان لیا ہے تے اونا دی محبت انہوں فائدہ دے گی۔ اگر وہ نہیں پہچانے وہ نافرمان عوام آندی کہ نافرمان نے بے عین ہی پیغمبر دی پہچان، اور پیغمبر بھی او کہ جیڑا پیغمبر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آدھا سردار پیغمبر ہے، اس دی پہچان اگر سانو نہیں ہوئے گی تے بلکہ میں تے کیا کرنا وہ بندہ ایماندار ہی نہیں جیڑا اپنے محبوب دی پہچان ہی نہیں کرتا، اور جن نے پہچان کر لئی سمجھو کہ وہ ایماندار بھی ہے اور وہ عمل بھی کرے گا۔ پہچان کی کرنی ہے؟ پہچان یہ ہے کہ وہ پیغمبر ساڈا تقریباً 300 پیغمبرانو اللہ نے 1,00,000 یا 44,000 صحابہ یا اس تو پہلے انبیاء 1,00,000 اونا دے اندروں اللہ کریم نے 313 انبیاء نو مقام عطا کیتے، 313 دے اندروں، بلکہ بعد نے 300 بھی لکھے ہے، ان دے اندروں 5 اولو العظم پیغمبر نے، اور انہاں 5 دے اندروں حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن نے اے پہچان کر لئی، اور انہاں 5 پیغمبران دے اندروں اللہ کریم نے آخر الزمان پیغمبر نو مقام تے مرتبہ عطا کر دیتے۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن آدھا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ دے نے اے جڑے ساڈے پیغمبر نے اسی بعض نو بعض تے فضیلتاں دے چھڈیاں نے، لیکن سونے نبی نو تے رب نے انوکھیاں فضیلتاں دتیاں نے۔ ذرا جی لگانا ساڈے پیغمبر جن دی پہچان کروانا چاہنا، سانو چاہیے سانو پتا ہوئے ساڈا پیغمبر کدوں پیدا ہویا ہے، سانو پتا ہوئے ساڈے پیغمبر نے مکی زندگی کیویں گزاری ہے، سانو پتا ہوئے مدنی زندگی کیویں گزاری ہے، سانو پتا ہوئے آقا دیاں ہجرتاں کنیاں نے۔ ذرا توجہ کرنا ایک ایک لفظ دے پیچھے، یا تا حدیث ہے یا تاریخ ہے تے یا قرآن دی آیتے، وقت گھٹ میں زیادہ فاصلہ طے کرنا چاہنا کہ سانو نا اس پیغمبر دی پہچان ہونی چاہیے کہ اس پیغمبر دے صحابہ دی تعداد کنی ہے، اس پیغمبر دیاں بیویاں کنیاں نے، اس پیغمبر دے بیٹے کنے نے، اس پیغمبر دیاں بیٹیاں کنیاں نے، اس پیغمبر دے کنی عمر دے اندر وحی نازل ہوئی ہے، اس پیغمبر تے کیڑی کتاب اتری ہے، اس کتاب دے سپارے کنے نے، اس کتاب دے رکوع کنے نے، سانو پتا ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مدنی زندگی آقا دے غزوات کنے نے، آقا دے لیل و نہار کنے نے، آقا دے شب و روز کنے نے، اور آقا دا وصال کدوں ہے، سانو ساری ڈیٹیل دا پتا ہونا چاہیے، کیونکہ آقا دا نام ہے جناب محمد، انج نہیں گل بننی، جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی دا نام ہے، آقا دے والد دا نام عبداللہ ہے، آقا دی والدہ دا نام اے جناب آمنہ ہے، اللہ اللہ آقا دی دائیہ دا نام حلیمہ سعدی ہے۔ میرے محبوب نے ہجرت کی تھی ہے، بلکہ ہجرت تو پہلے ہی دی عمر کو اللہ نے نبوت دے نال سرفراز کر دیتے۔ آقا نے 25 سال دی عمر دے اندر پہلی بیوی نال شادی کی تھی ہے، جنہ دا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کو بعد اندر آقا علیہ السلام دی عمر 50 سال ہوئی ہے۔ آقا نے سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نال شادی کی تھی ہے، آقا دی عمر 53 سال ہوئی ہے۔ آقا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نال شادی کی تھی ہے، آقا دی عمر 53 سال ہی ہے۔ آقا نے سیدہ حفصہ نال شادی کی تھی ہے، 55 سال عمر ہوئی ہے۔ حضرت جناب زینب نال شادی کی تھی ہے، اور جناب عمر 58 سال ہوئی ہے۔ سیدہ ام سلمہ نال شادی کی تھی ہے، اور آقا دی عمر 57 سال ہوئی ہے۔ آقا نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہم مجمعین انہاں نال شادی کی تھی ہے، آقا دی عمر 57 سال ہی ہے۔ سیدہ جویریہ نال کی تھی ہے، آقا دی عمر 58 سال ہوئی ہے۔ سیدہ ام حبیبہ نال کی تھی ہے، آقا علیہ السلام دی عمر 59 سال ہوئی ہے۔ سیدہ صفیہ نال کی تھی ہے، 59 سال ہوئی ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا دے نال آقا علیہ السلام نے شادی فرمائی ہے، اور 2 لونڈیاں آقا دیا، ایک دا نام سیدہ ریحان ہے، ایک دا نام سیدہ ماریہ قبطی ہے۔ آقا علیہ السلام دیا 11 بیویاں، اور آقا علیہ السلام دے جناب 2 لونڈیاں، یعنی کہ 13 ٹوٹل تعداد ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مغرب والے آج عیسائی تے یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانہ دا نبی جڑا ہے اے نعوذ باللہ خاص پرست سی، اینیاں شادیاں کیتیاں نے، اور جدوں ٹیٹا دا پتہ ہوے گا اس ظالم دی زبان کتی جو کھچ لوے گا تے وہ جرت کیویں ہوئی ہے ساڈے پیغمبر دے خلاف گل کرنا، کیونکہ آقا دی زندگی ٹوٹل ہر لحاظ نال ساڈے واسطے نمونہ کیوں اعتراض کیتا ہے انہی شادیاں کیوں؟ ذرا اسیسمنٹ کر، ذرا دماغ نو نیڑے کر کے۔ شادی تو اس عمر دے وچ بندہ زیادہ کراندا ہے جس عمر دے وچ اودے کار ساتھ چلدے ہوندے نے۔ میں عرف کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اگر یہ دنیا داری ہوندی تے 25 سال دا جوان 40 سال دی مائی نال شادی کرواؤں، تسی فیصلہ کر لو۔ اصل سانو عمرہ دا نہیں پتا ہوئے تے کوئی اعتراض نہیں کرتا، اگر کرے بھی بندہ خود قائم رہتا ہے، مسئلے کا پتا ہوتا ہے۔ پہلی شادی اسے بیوی دے اندروں ہی اللہ کریم نے ساری اولاد دیتی، 3 بیٹے یعنی 2 بیٹے اما دی خدیجہ رضی اللہ عنہا دے بکر، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ 2 بیٹے اس پہلی بیوی دے اندر، اور 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن مجمعین، اور یہ 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے، اور 1 بیٹا لونڈی دے نال، لونڈی دے اندر اللہ دیتا جنہ دا نام سی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، اس بیٹے دا نام سی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ بعد وانڈ میں آئی، یعنی 25 سال تو لے کے 50 سال دی عمر تک تجھی شادی کی تھی۔
تے جے دنیا دارا ہوندا تے پھر تو پہلو کرنیاں چاہیے اس عمر دا رہندیاں بھی بندہ طلاق دین لگ پیندا لیکن اگر کوئی غور کرے تے 50 سال دی عمر تو لے کے تے 60 سال دی عمر تک 60 سال دی عمر تک باقی ساری شادیاں کیتیاں ساری لیکن ساری بیویاں کوئی متعلقہ کوئی بیوہ کوئی جنگ دے وچوں آن والیاں اور صرف ایک بیوی باقرہ سی جنہاں نال شادی کیتی ہے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال شادی کیتی ہے اور باقی ساریاں دی عمر کئیاں دی 70 سال کئیاں دی 60 سال کئیاں دی 53 سال کئیاں دی 50 سال اور کئیاں دی 36 سال اور ساریاں دیاں میں عمرہ بھی لکھ کے لیا دیا نے اور پھر انہاں کتنی دیر آقا دے نکاح رہیاں نے وہ بھی لکھ کے لے آتے وقت تنگی عدامت اظہار کر رہے ہیں میں چونکہ اپنے مضمون کو کلیئر کرنا چاہتا چونکہ بعد میں عرض کی تھی ہے کہ محبوب دی سانو پہچان کرنی چاہیے کیونکہ محبوب نو رب رحمان نے سب نالوں اعلیٰ تے بالا بنا چھڑے اعلیٰ تے بالا تے صاحب دل تڑپیا آدھا 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکری شان عطائی 1.25 لاکھ پیغمبراں وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا ہر لفظ شریعت بنیا جدو سننے زبان ہلائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سننے زبان ہلائی میرا پیر جدو بھی بولے میرا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے میرا پیر گل ادو سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی ہر لفظ شریعت بنیا اور جدو سونے زبان ہلائی اللہ کریم نے محبوب نو مقام عطا کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن رب کے ہاتھ چکے کہنے لگے رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه میں دعا کرن لگا اللہ میں نو بل سکھا دے اللہ میں نو طریقے دس دے کیونکہ تو میرے ہوتے میرے ابو دے بڑے انعام کیتے نے اسی تیرا شکر ادا کر سکیے لترضا تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے تیرا بجے خلیل بھی آندے لے اللہ تو راضی ہو جائے موسیٰ کلیم بھی آندے لے اللہ تو راضی ہو جائے اور جب میرے جہاں دے امام الانبیاء دیا باریاں آئیاں بدر الدجا دیا باریاں آئیاں شمس و ضحیٰ دیا باریاں آئیاں شیما دے ویر دیا باریاں آئیاں بدر منیر دیا باریاں آئیاں خاتم رسل پیغمبر دیا باریاں آئیاں اللہ کریم آندے لے اور میرے محبوب سونیا والا سوپا یوتی کا رب کا فترضا سونیا محبوبہ سارے کوشش کر دے رہا پیغمبر اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اور سونیا میں تیرا رب بیان دائی میرے محبوبہ
والا سوف یعطیکا، میں تینوں انعام ایسے عطا کراں گا جنوں ویکھ کے تو راضی ہو جائے گا، انہوں ویکھ کے وہ تو راضی ہو جائے گا۔ والا تیرے انداز ہی بکرے رہے اور کتے جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام دی آواریاں آئیاں، کوہ طور تے آ جاؤ، اٹھے قرآن وحی عطا کر دینا، کتاب عطا کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نو گیا، تسی بیت لحم جا جاؤ، کتاب عطا کر دینا۔ اور جدو میرے دہانے پیرو مرشدیاں باریاں آئیاں نے، اللہ کریم نے آوازاں نہیں دے ماریاں اور بلایا نہیں دے، ایک جناب ذمہ دار دی ذمہ داری لا دیتی ہے، وہ کون ہے؟ فرشتیاں دا سردار جبریل علیہ السلام نے اللہ کریم نو آتے ہونگے، اللہ سارے انو بلا بلا کے وحی عطا کی دیو، میں نو کیا کرے اللہ کریم آتے نے، اور میں انداز ہی بدل دیتا ہے، اور میرا محبوب مکے جو ہوئے گا اوتھے وحی لے کے جانی ہے، میرا پیغمبر مدینے جو ہوئے گا اوتھے وحی لے کے جانی ہے، میرا پیغمبر بدر جو ہوئے گا اوتھے لے کے جانی ہے، احد کے اندر ہوئے گا اوتھے لے کے جانی ہے، میرا پیغمبر اگر میاں عائشہ دے بسترے جو ہوئے گا اور جبریل تو اوتھے وحی لے کے جانی ہے، اوتھے وحی لے کے جانی ہے۔ اللہ محبوب نو کنا مقام دیتا ہی، میں کمپیر کرنے واسطے ایک دو مسئلہ اور ذکر کرا۔ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک رب دے اگے دعا کر دے، آتے نے اللہ جی میں نو رکھی آئی فرعون کو چلا جا، فرعون بڑا ظالم ہے، میں نو خطرہ قتل کر دے گا، میں نو خطرہ ظلم کرے گا، میں نو خطرہ پرانے قتل دا بدلہ لبن لگ پڑے گا، اللہ میں کیویں جاواں تے نال ہاتھ چکے لے، نال آندے نے رب اشرح لی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ سونیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میں نو پاور عطا کر دے، اللہ کریمہ میں نو طاقت عطا کر دے، اللہ میں نو جرأت عطا کر دے، آکھے اللہ میرا سینہ کھول دے، تے جدو میرے دہانے پیرو مرشدیاں واری آئیاں نے، اللہ کریم نے اللہ دے سامنے دعا بھی نہیں دے گی تھی، آقا کی رب نے آگے علم نشرح لکا صدرک، علم نشرح لکا صدرک، اور سونے ہمیں کھولا اسی کنہ کچھ کیتے، اور تسی آنکھیں بھی نہیں، اسی توڑا سینہ کھول چھڑیا، کہ رب دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اے دعا کر دے لے، ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر دے لے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے رب کے دعا کر دیا، اور ایک دن بیٹھے لے کہ پھر جناب نمرود دے نال گل وہ پوچھ دے، جناب اپنے رب دا تعارف کرواؤ، آتے نے میرا رب یحیی و یمیت، میرا رب ماردا تے زندہ کر دے، ہوا ازحق و ابقا، وہ مینوں ہنساتا بھی ہے مینوں رلاتا بھی ہے، میرا رب ماردا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، تے اینڈ تے کیا گیا مینوں امید ہے قیامت والے دن اللہ مینوں معاف بھی کر چھڈے گا۔ اینے جملے
رب دے پیغمبر خلیل اے جو قربانی کرنے والے آگ دے اندر جان والے انہیں رب دے قریبی نے تے پھر بھی آتے لے مینوں امید ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا لیکن اللہ کریم نے محبوب دیا ماریاں آئیاں نے آنکھیں بھی نہیں نا اللہ کریم دیا دل ہے اگر اللہ فضاتے غور کرنا اللہ فرماتے نے فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ذنبک اللہ کریم نے اور لیغفر لک اللہ ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اللہ کریم دل سونے محبوبہ اور فتح بھی اسی دے دیتی اسا تسی گناہ کی تاری کوئی نہیں اسی ایڈواسی اسی معافیاں دے اعلان کر دیتے ہیں ایڈواسی اللہ اکبر کتنے یاد آئے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اے دوسرے دن تاریخ سی انہاں دی تاریخ وفات تاریخ شہادت 23 مارچ اللہ اکبر کتاب لکھی سعودیہ یونیورسٹی تے جو پڑھتے سنتے کتاب لکھی تے وائس چانسلر کو کہنے لگے وہ تے لکھا کی فارغ لکھا یونیورسٹی دا کے طالب علم لکھا تے کہنے لگے تسی فارغ لکھ دیو تے کہنے لگے اگر احسان لائی ظہیر فیل ہو گیا تو پھر وائس چانسلر کہنے لگا اگر احسان لائی ظہیر فیل ہو گیا میں یونیورسٹی بات کر دے رہا ہوں میں ایڈوانس کی مثال دیتی ہے اس واسطے محبوب کی پہچان آقا دی پتھرانے بھی کی تھی ہے پتھرانے تے آقا علیہ السلام ہی گزرے تے آقا علیہ السلام فرماتے نے ان الحجارہ بے شک ایک پتھر جڑا ہے نا یو حبونا میرے صحابہ وہ ساڈے نال پیار کرتا ہے وَيُسَلِّمُ اور جدوں میں لنگنا تے مینوں سلام بھی کردا ہے جدوں میں لنگنا مینوں سلام بھی کردے پتھر پہچان دے محبوب نبی نو میں تے تساں اسی محبوب نبی نو نہیں پہچانے آکھو کہ کیویں پیغمبر لے گیا نمازاں 5 پڑھ اسی آگیا نہیں پڑھنیاں روزے رکھ اسی آگیا نہیں رکھنے اور صدقات و خیرات کر اسی آگیا نہیں آگیا جھوٹ تو بچ اسی آگیا نہیں غیبت چغلی تو بچ اسی آگیا نہیں بچنا اور یہ محبت نہیں بلکہ پیغمبر نال غداری اسی کر رہے ہیں پتھر محبت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام گزرے نا نال دو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق بھی نے حضرت عمر بھی نے حضرت عثمان بھی نے 3 صحابہ آقا پہاڑ دے کول گیا پہاڑ کا نام ہے جبل احد کہ نبی علیہ السلام اندر تے گیا کہ پہاڑ نے جنبش کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے جڑے جملے آکھے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت یا احد اے احد ٹھہر جا صرف لفظ 4 آکھے نے پہاڑ بالکل جامد ہو گیا ساکت ہو گیا انہیں دوبارہ حرکت کی تھی نہیں کی تھی پیغمبر کے مقام کو پتھر جانتا سی پتھر جانتا سی اور اللہ کے قرآن نے آتے ہیں کوئی پتھر ایسے ہیں جنہیں
انہاں چوں پانی نکل پیندا اللہ دے ڈر نال۔ کئی پتھر ایسے نے اور جناب نہراں چل پیندیاں نے، کئی پتھر ایسے نے کہ جڑے پتھر جناب انہاں وچوں پانی نکلدے، اور کئی پتھر ایسے نے یحبط من خشیت اللہ، اور رب دے ڈر دے نال زمین تے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مثال موجود ہے، خندق دا موقع ہے، صحابہ کو پتھر میں ٹوٹ جاتے، صحابہ کو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آ نہیں، چٹان ٹوٹ دی پئی، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ خدا مینوں بڑھاؤ، تے نبی علیہ السلام نے ایسے کر کے اور پتھر دے اوپر کدال رکھی ہے، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، کیونکہ آقا دے مقام انہیں پہچانے ہیں۔ اور ایک دفعہ آقا جا رہے ہیں، دیکھیا ایک اٹھ کے بلانا ہوا آ رہے ہیں، باقیہ لوگاں سمجھیا یہ اٹھ دے رہے یہ تے نقصان کرے گا، دوڑے جا رہے ہیں، تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی کہا کہ ادھر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ نے سنیا یہ اٹھ کے گل نہ پہ جاتا ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جان دو تسی، آقا قریب پہنچے، اونٹ نے اپنا منہ جڑا آقا دے قدماں وچ رکھ دیتا، اونٹ نے اپنا منہ اپنا سر آقا دے قدماں وچ رکھ دیتا، اور آقا نے انج کر کے سر تے پیار دیتا اور پوچھیا کی گل ہے، تے اٹھاں دے جناب میرا مالک مینوں چارہ گھٹ پاتا ہے تے کم بہتا لیتا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے انہوں بلا کے آکھیا بھائی گل سن، ایندا دھیان کریا کر، جانور بھی آقا علیہ السلام پہچان دے سن، تے ایک دفعہ ابو جہل آیا، آکھن لگا سونیا محبوبہ میری مٹھی دے وچ کی ہے دسو ہاں، تے آقا علیہ السلام فرماؤن لگے اور دس میں دساں کہ جو تیرے ہاتھ وچ او بول کے دسے، او بول کے دسے، تے کہنے لگے جی ہاتھ والا بولے، تے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا تو پتھراں نے انہاں کینکریاں نے مٹھ دے وچ کلمہ پڑھ لیا، مٹھ دے وچ کلمہ پڑھ لیا، ہر چیز آقا نو پہچانتی ہے، اور جن نے نہیں پہچانیا میرے برادر تے بھائی وہ ذلیل و رسوا ہے، پہچان کی ہے اللہ دا قرآن ہے، مدینے والے دا فرمان ہے، آقا دی زندگی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ ہاں ہاں میں تے گیا کرنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے پہچانے ہے، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، تے اے کفار مکہ آقا معراج تو واپس آئے، آخیا بھائی میں نہ راتی مسجد مقدس گیا، سدرۃ المنتہا دے گیا، پہلا آسمان تو جاتی جا چوتھا سارا دسیا، اچھا جلدی دے نال محبوب دے بیلی کول گیا، اللہ اکبر، یہ کٹھے رہنے والے گیا نا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آخیا جی کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات ہے کم کر کے آیا گیا تے دل ماندا ہے، اور کہنے لگے ماننا تو نہیں پر تسی دسو آخیا کنے، غور کرنا کوئی نہیں آقا دی بات نہیں سنی، لیکن ایک منن دا انداز ویکھ لے تے کہنے لگے تواڈے بیلی نے، تے کہنے لگے لوگو گل سن لو، ان کالا کون صادق، اگر میرے بیلی نے ایک گل کیتی ہے وہ دی زبان کو سچ تو علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں، تصدیق کر کے وفا دیتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آقا نو منیا، آقا دی معرفت حاصل کی ہے، صدیق بن کے
عمر نے معرفت حاصل کی تھی ہے، اور فاروق بن گئے، عثمان نے معرفت حاصل کی تھی، ذوالنورین بن گئے، علی نے معرفت کی تھی، حیدر کرار بن گئے، شیر خدا بن گئے، فاتح خیبر بن گئے، امیر معاویہ نے کی تھی، کاتب وحی بن گئے، حضرت حنظلہ نے کی تھی، وکیل ملائکہ بن گئے، حضرت حمزہ نے کی تھی، سید الشہداء بن گئے، حضرت بلال نے کی تھی، چلتے زمین تلے قدمہ دی آہر جنت سنائی دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے معرفت حاصل کی تھی ہے، امام بن گئے، شافعی امام بن گئے، مالک امام بن گئے، احمد بن حنبل امام بن گئے، بلکہ میں تو کیا کر رہا آقا دی معرفت بخاری نے کی تھی، امام بخاری بن گئے، امام مسلم بن گئے، امام نسائی بن گئے، امام ترمذی بن گئے، امام ابن ماجہ بن گئے، ابو داؤد بن گئے، ابن تیمیہ بن گئے، نبی تقی حسن عسکری بن گئے، اور بلکہ میں تو کیا کر رہا آقا دی معرفت اگر احسان الہی ظہیر نے کی تھی ہے، اور بند کا تباہتا لاہور لکشمن سنگھ دے اندر ہوتا ہے، اللہ کریم انہوں جگہ جنت البقیع عطا کر دے۔ معرفت پیغمبر کی، پیغمبر نال پیار کر کے دیکھ، اگر پیار کرے گا، معرفت حاصل کرے گا، حدیث سے عمل کرنے جی کرے گا، معرفت حاصل کرے گا، قرآن پڑھنے جی کرے گا، پیغمبر کے لیل و نہار دیکھے گا، عبادت جی کرے گا، روزے تو نہیں بچے گا، قرآن کی تلاوت تو نہیں بچے گا، رات کو قیام تو نہیں بچے گا، نفل نوافل تو نہیں کرے گا، اور پھر خرچ کرو تو اپنی جیب کے گھٹ کے ہاتھ میں نہیں رکھے گا۔ پیغمبر کی معرفت میں اللہ میں نے تو کیا رہا ہوں، محبوب نبی کی معرفت عطا فرمائے، محبوب نبی کا سچا پیار عطا فرمائے، اور جو دلائل کے کافی لے کے آیا تھا عنوانوں بڑھایا گیا، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیتا کہ ڈیٹیل دساں گا کس انداز کے نال کنے محبت کی ہے، تفصیل اللہ میں کے جانو جو باتیں دسیاں نے عمل بنائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔